बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि खेल ख़त्म हो गया, गेम इज़ ओवर। तमाम फैसले इमरान खान करेगा। नवाज शरीफ की वापसी कैंसल, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम और इमरान खान अकेला ही काफ़ी है, GHQ मान गया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले जनाब पहले आपको यह बताएं कि सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो इमरान खान की बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और इस वीडियो में इमरान खान मरहूम सुल्तान राही के डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें इमरान खान ये कहते हैं कि मैं कल्ला ही काफियां, मैं मत्थे रंग देंगा। इमरान खान की यह वीडियो एक ऐसे वक्त में वायरल हुई कि जब इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन, सियासी माफियाज को गर्दन से पकड़ लिया, उनके लिए किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल का सियासी रास्ता नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी हो पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान अवामी नेशनल पार्टी, दीगर सियासी जमातें इमरान खान की ज़बरदस्त सियासत और भरपूर आसाब के सामने बुरे तरीके से फंस चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर सिरनगू हो चुकी हैं। और आज इमरान खान ने अपने तारीखी वो अपनी उस फतह के बाद, तारीखी फतह के बाद अपने इमरान खान से वो अवाम से तारीखी किताब में इमरान खान ने ये वाज़े कर दिया कि अब वो वक्त चला गया। एक बार फिर उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि अब वो वक्त चला गया और ये इशारा किया उन्होंने जजों और जर्नैलों की तरफ, क्योंकि इससे पहले फवाद चौधरी भी ये बात कर चुके हैं। इमरान खान ने यह कहा कि अब वो वक्त बीत गया कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले, पाकिस्तानी अवाम की किस्मत के फैसले बंद कमरों में होंगे। अब कोई भी पाकिस्तानी अवाम की किस्मत के फैसले बंद कमरों के अंदर नहीं कर सकता और अब अवाम के फैसले अवाम के सामने होंगे। इमरान खान ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई जाए, गिराई जाएं और ऐसे हल्के, ऐसे लोग कि जो अवाम के जरिए मुंतखब होकर नहीं आते, उनका किसी किस्म का कोई किरदार हो पाकिस्तानी सियासत के अंदर। इमरान खान ने यह वाज़े किया कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का किरदार होगा तो सिर्फ उसी का होगा कि जिसे अवाम ने मुंतखब किया। इमरान खान ने बड़ा ही वाज़े किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। नवाज लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे बड़ी बलदयांती क्या हो सकती है कि उन्होंने 40 लाख से ज़ायद लोगों को मुर्दा करार दे दिया। किसी और मुल्क में ऐसी गलती होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो जाता है। इमरान खान ने कहा कि 8 मरतबा हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने केसेस लेकर गए, उन्होंने नहीं माना। 8 मरतबा अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया। इससे वाज़ह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ जानबूझकर फैसले देता है। सेनेट इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम तर मामलात से सिर्फ PTI को रोकता था और दीगर तमाम लोगों की मदद करता था। डस्का धांधली का मामला हो, दीगर मामलात हो, तमाम तर जितने भी बड़े केसेस सामने आए, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए, नून लीग के हक में फैसले दिए। और इमरान खान ने यह कहा कि अगर आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ कराना है तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि सिंध में सर्वे करवा लें, हालिया इंतखाबात में सिंध के अंदर क्या हुआ वाज़े हो जाएगा। मैं आज खुश हूं कि पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कौम एक वाकई कौम बनने जा रही है और अब कोई पाकिस्तानी कौम के फैसले बंद कमरे में नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो है वो चोरी नहीं कर सकता। और इस वक्त एक ही वाज़े, खुला, साफ और शफाफ रास्ता बचा है पाकिस्तान में सियासी मामलात को, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का, और वो है जनाब पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन। अच्छा, आप दूसरी जानिब देखिए जनाब, मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन अफसरान की फहरिस्तें भी बनाना शुरू कर दी हैं कि जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम उठाए और पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद जब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में वजारत आला लेने जा रही है, अपनी हुकूमत बनाना चाह रही है, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर वो उन अफसरान को नहीं भूली जिन्होंने गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी इकदाम उठाए अवाम के खिलाफ, अवाम के घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनके घरों के अंदर घुसे। और इनमें पंजाब के IG शामिल हैं, CCPO लाहौर और जितने भी दीगर अफसरान हैं,
ان کی فہرستیں پاکستان تحریک انصاف نے بنانا شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب اسد عمر کی جانب سے اہم ترین بیان یہ بھی سامنے آیا کہ ضروری نہیں کہ پنجاب میں حکومت بناتے ہی ہم اسمبلی تحلیل کر دیں، پرویز الہی ہمارے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی اور دیگر بھی جو اہم ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے، اس کے لیے شہباز شریف اور آصف زرداری کو آئندہ عام انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ اس وقت مستقبل کے تمام تر جتنے بھی سیاسی کارڈز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ پی پی 7 کا معاملہ ہو تو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اہم فیصلہ ہوا، آج جہاں پر آر او کی جانب سے تمام سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈرز کو بلا لیا گیا ہے، اور اس حلقے کے اندر کیونکہ نواز لیگ صرف 49 ووٹوں سے جیتی اور مارجن انتہائی کم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر آج یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ گنتی کی جا رہی ہے۔ کراچی کا میدان سجنے کو ہے پنجاب کے بعد۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کی خصوصی ہدایت پر کراچی پہنچے ہیں، اب اگلا میدان کراچی میں سجے گا۔ وہاں پر اہم ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ برے طریقے سے تقسیم ہے، چاہے وہ فاروق ستار کا گروپ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہو، جہاں پاک سرزمین پارٹی ہو، وہ اپنا ووٹ بینک اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہو رہی ہے۔ اور کراچی کے عوام آئندہ الیکشن این اے 245 کے الیکشن کے اندر ایک ٹریلر دکھائیں گے آئندہ عام انتخابات کا، جس میں وہ ایم کیو ایم سے اپنا بھرپور بدلہ چکاتے نظر آئیں گے پنجاب کے عوام کے بعد۔ اور بلا شبہ اس وقت پنجاب کے بعد کراچی میں بھی ہر طرف پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے۔ فاروق ستار تالے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم کا ووٹ ڈیوائیڈڈ ہے، این اے 245 کی نشست بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جناب معاملات کچھ یوں ہیں کہ شیخ رشید نے ایک اہم ترین انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ کپتان جو ہے وہ سینے سے اپنے تمام تر کارڈز لگا کر کھیلتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ شیخ رشید اور پرویز الہی جیسے سیاستدان پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں جو کہ نواز شریف کے بھی خاصے قریب رہے، ان کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے اس قسم کا جو عمران خان کو کریڈٹ دیا جانا، وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کامیاب ترین سیاستدان ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لیں۔ اس وقت عمران خان پاکستان کی 7 اکائیوں کی واحد امید ہے۔ اسلام آباد میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کی گزشتہ 2 ٹینور سے حکومت ہے، تیسری حکومت بھی بنے گی۔ پنجاب میں عمران خان ایک مرتبہ پھر لوٹ کر آیا ہے اور اس طرح سے لوٹ کر آیا ہے کہ تخت پنجاب کا خاتمہ کر دیا۔ کراچی کے اندر بھی کپتان ہے، کشمیر میں کپتان ہے، گلگت بلتستان کے اندر کپتان ہے، اور اب باری ہے اندرون سندھ اور بلوچستان کی، کیونکہ وہاں کے جو بلوچ ہیں، وہاں کے جو پختون ہیں، وہاں کے جو اندرون سندھ کے اندر رہنے والے سندھی ہیں، تبدیلی ان کا بھی حق ہے، وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور اگلے مرحلے کے اندر اب عمران خان اندرون سندھ اور دور دراز بلوچستان کے عوام کی آواز بن کر سامنے آئے گا اور وہاں پر بھی تبدیلی آئے گی۔ پرویز الہی نے اہم ترین باتیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کی حکمت عملی کو مان گئے۔ عمران خان نے ایک بہترین اور زبردست حکمت عملی بنائی اور مجھے مونس الہی نے پکڑ کر رکھا کہ یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ عمران خان جب کہیں گے تو میں اگلے 2 سیکنڈ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا، اور یہ اسمبلی جو ہے اور میرے پاس جو بھی ووٹ ہیں یہ تمام جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کی امانت ہیں۔ یہ بیان تھا اس پرویز الہی کا جو کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پیمپر بدلے۔ اب یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب حکومت نے ایک اہم ترین اجلاس کیا، آصف زرداری بھی لاہور پہنچ گئے، بلاول بھٹو پہنچ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے گفتگو ہوئی۔ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر تھوک کر چاٹا، ان کا بیان سامنے آیا کہ وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ہرگز نہ لی جائے۔ نواز شریف کیا کھیل کھیل رہے تھے، ان کی واپسی ممکن بنائی جا رہی تھی اگر پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہتی، پنجاب میں نواز لیگ ضمنی الیکشن جیت جاتی تو مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پر حمزہ شہباز سامنے آتے اور اس کے بعد نواز شریف کو لاہور میں لینڈ کروایا جاتا اور پھر تمام تر وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربے استعمال کیے جاتے، تکنیکی انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہ تمام تر منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ترین قرار دیے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نے پھر مشورہ دیا شہباز شریف کو کہ وہ بھی آئینی قانونی اکثریت رکھتے ہیں، وہ بالکل بھی اسمبلیاں نہ توڑے، انتخابات میں نہ جائیں۔ شہباز شریف کے ہم خیال رہنماؤں نے بھی فوری انتخابات کی مخالفت کی، جبکہ نواز شریف اور ان کے قریب سمجھے جانے والے لوگ جس میں جاوید لطیف بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا انتخابات کروائے جائیں۔ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی غائب، اس طرح سے ان کے بیانات جو ہیں وہ سامنے
نہیں آ رہے۔ مریم نواز کا بھی یہی مطمع نظر، ان کا بھی یہی خیال کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن شہباز شریف کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 ماہ پہلے الیکشن کا وقت تھا، اب اگر عوام کو کوئی ریلیف دیے بغیر وہ الیکشن میں گئے تو پنجاب کے ضمنی انتخابات سے بھی زیادہ ان کا برا حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں عمران خان، نیب کیسز کے حوالے سے وہ معاملہ بھی ایکٹیو ہے۔ عمران خان کو ذرائع کے مطابق جی ایس کیو کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی فتح کے اوپر پیغام جو ہے وہ انہیں بھجوایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ پہلے بھی کہتے ہیں، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مل بیٹھیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ہمیں آپ کی واپسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، پہلے کی طرح آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے جب بھی آپ منتخب ہو کر آئے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی باتوں باتوں میں ریٹائرڈ فوجی افسران کے ذریعے انہوں نے مان لیا کہ جی بالکل عمران خان نے سچ کہا کہ وہ اکیلے ہی پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اور اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ انتخابات کے اندر نہیں جائے گی، لیکن تمام تر کارڈز عمران خان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر پنجاب میں عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہو یا دھرنا یا اسلام آباد کے اندر کسی قسم کا کوئی جلسہ، اس کو پنجاب کے سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے سے اب بقول شیخ رشید کے کسی کا کوئی باپ بھی عمران خان کو نہیں روک سکتا۔ مستقبل کی تمام تر سیاست کے تالے اور تالوں کی چابیاں جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔